السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن المغیرۃ بن شعبۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الخفین والعمامہ۔ الحدیث رواہ الترمذی فی جامعہ فی ابواب الطہارہ۔ معزز سامعین کرام، وضو بنانے کا طریقہ اس سے پہلے کہ کئی دروس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دلائل کے ساتھ وضو کرنے کا پورا طریقہ، یعنی نیت سے لے کر کے بسم اللہ سے لے کر کے پیر دھونے تک وضو کا مکمل طریقہ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ سامعین کرام، وضو کرنے کے تعلق سے ایک بات اور یاد رہنا چاہیے کہ اگر آدمی اپنے پیر میں موزہ پہن کر کے رکھا ہے، موزہ چاہے چمڑے کا موزہ ہو چاہے کپڑے کا موزہ ہو، کوئی بھی موزہ ہو، اگر آدمی نے اپنے پیر میں موزہ پہن کر کے رکھا ہے تو وضو کرنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ آدمی موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الطہارہ، باب ما جاء فی المسح علی العمامہ، حدیث نمبر 100، یعنی 100 نمبر کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد سے، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الخفین والعمامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے پر بھی مسح کیا اور اپنے پگڑی پہ بھی مسح کیا۔ تو یہاں پر جو مسح علی الخفین ہے، خف کہتے ہیں ایسے موزے کو جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، تو چمڑے کے موزے پر یہاں پر مسح کرنے کی بات ہے۔ لیکن آگے جو ہم آپ کے سامنے کل کے بعد جو دروس پیش کریں گے، ان درسوں میں سے کسی ایک درس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کپڑے کا موزہ بھی اگر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کپڑے کے موزے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور اپنے پگڑی یعنی عمامہ پر بھی مسح کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب المسح علی الناصیۃ والعمامہ، حدیث نمبر 275 حدیث ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین والخمار، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا۔ خفین کا مطلب دونوں موزوں پر مسح کیا۔ کیا مطلب؟ موزہ پیر میں پہنے ہوئے تھے، دونوں پیر میں موزہ پہنے ہوئے تھے اور دونوں پیر کے موزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور اپنے پگڑی پر بھی مسح کیا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 387 پہ روایت کیا۔ حدیث ہے کہ حماد بن حارث سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پیشاب کیا، پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کے بعد وضو فرمایا تو وضو میں اپنے موزوں پر مسح کیا اور موزوں پر مسح کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور انہی موزوں میں انہوں نے نماز ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یا ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر پیر میں موزہ پہن کر کے رکھا ہے تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ موزہ اتار کر کے پیر دھونا یہ ضروری نہیں ہوگا اس وقت، لیکن اس سلسلے میں ایک کنڈیشن ہے جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ موزوں پر مسح کب کرے گا آدمی۔ تو اس سلسلے میں جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے، وہ یہ کہ آدمی نے جو موزہ پہنا تھا
ایسی حالت میں پہنا تھا جب وہ باوضو ہے. باوضو ہونے کی حالت میں اس نے اگر موزہ پہنا ہے تو اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. ابھی اگر وضو نہیں کر کے تھا اور ویسے ہی موزہ پہن لیا تو پھر مسح نہیں کر سکتا ہے. وضو جس وقت موزہ جس وقت پہنا تھا اس وقت اس کو باوضو ہونا ضروری ہے، اور یہ شرط ہے، اور یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 206. حدیث ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور پیر دھونے کی باری آئی تو میں جھکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزہ پہنا ہوا ہے اس کو اتاروں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر دھو لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہما، اس کو چھوڑو، اس کو مت اتارو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے یہ دونوں موزے ایسی حالت میں پہنے تھے کہ میں باوضو تھا. طاہرتین کا مطلب یہ دونوں ہی موزہ پاکی کی حالت میں پہنا گیا ہے. تو موزوں پر مسح کرنا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ جب آپ نے موزہ پہنا ہو اس وقت آپ پاک ہو، باوضو ہو. ایسی حالت میں اگر آپ موزہ پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وضو کرتے ہیں تو ایسی حالت میں ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے نظم الفرائض کے اندر، امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کے سلسلے میں متواتر حدیثیں ہیں، یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ جن حدیثوں کو جو ہے آپ بالکل متواتر کہہ سکتے ہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب موزہ آدمی پہنے اور اس وقت باوضو ہو تبھی اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. اگر باوضو ہونے کی حالت میں اس نے موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح نہیں کرے گا. سامعین کرام، موضوع پر مسح کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.